السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ فی صحیحہ۔ مشاہدین کرام، حاضرین اور ہمارے دیگر بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، اس وقت میں ایک اہم سوال کا جواب لے کر حاضر خدمت ہوں۔ بنگلور سے ہمارے ایک نہایت باادب، علم دین سے محبت کرنے والے اور دین سیکھنے والے اور لوگوں تک حق پہنچانے والے ہمارے ساتھی، ہمارے عزیز محترم اسماعیل صاحب نے بنگلور سے 2 سوال بھیجا ہے، اور کل ہی اس کا جواب انہیں مطلوب تھا۔ حالانکہ اس کا جواب وہ جانتے ہیں، لیکن لوگوں کے درمیان اس سوال کا جواب پہنچانے کے لیے انہوں نے مجھے حکم دیا ہے۔ پہلا سوال، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا اپنے میتوں کو ثواب پہنچانے کی خاطر قرآن مجید کی تلاوت کر کے انہیں بخشا جا سکتا ہے؟ دوسرے لفظ میں جسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیا قرآن خوانی کر کے یا کروا کے مردوں کے روحوں کو ثواب پہنچانے کے لیے ہدیہ اور تحفہ میں دیا جا سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے ان کا کہ کیا قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے یا قبروں کی زیارت کے وقت اہل قبور کو، قبر میں مدفون لوگوں کو ثواب پہنچانے کے لیے سورہ فاتحہ یا قرآن کی تلاوت قبر پر کی جا سکتی ہے؟ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے توفیق اور مدد مانگتے ہوئے ان 2 سوالوں کا جواب مختصر انداز میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے اور امت محمدیہ کو غور سے سننے اور حق کو قبول کرنے اور حق کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سوال کا جو پہلا حصہ ہے کہ کیا قرآن کی تلاوت کر کے میت کے گھر والے یا کرائے پر رکھ کر کے پورے قرآن یا چند صورتوں کی تلاوت کرا کر کے اس کو میتوں کے نام بخشا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس پورے سوال کا مختلف انداز سے جواب سمجھنے کے لیے چند بنیادی اصول مسلمانوں کو پڑھانا، سکھانا، بتلانا ضروری ہے۔ پہلی بات، ذرا غور سے سنیے گا، دین اسلام اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع ہی کے اندر عرفہ کے میدان میں عرفہ کے دن مکمل ہو گیا ہے۔ اس طرح مکمل ہو گیا کہ اس میں سے کچھ نکالیں گے تو کمی کرنا ہو جائے گا، کچھ اپنی طرف سے بڑھائیں گے تو دین میں اپنی طرف سے بڑھانا ہو جائے گا۔ دین مکمل ہو گیا۔ جو اللہ کے رسول نے کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا صحیح سند سے معلوم ہے، یا جس کے کرنے کی تصدیق کی ہے، بس وہی دین مکمل ہو گیا۔
گویا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں جو کیا جاتا تھا وہی دین ہے. بعد میں اگر کوئی شخص اجتہادی غلطی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کوئی چیز ایجاد کر لے تو اس کو دین کا حصہ قرار نہیں دیا جا سکتا. دین مکمل ہو گیا. چنانچہ مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے جو کچھ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا جو طریقہ اختیار کیا ہے بس اتنے ہی، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. دوسری چیز یہ علماء کرام کے بیان کیے ہوئے اصول اور ضابطے ہیں کہ ساری عبادتیں توقیفی ہیں. یعنی توقیفی کا مطلب یہ ہے اسٹاپ. جتنا جیسا جس وقت جس طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث کی روشنی میں ثابت ہے بس اسٹاپ. جیسے کہ آپ گاڑی چلاتے ہیں، سگنل ریڈ ہو گیا فوراً اسٹاپ. اس سے آپ آگے بڑھیں گے تو جرمانہ آئے گا یا ایکسیڈنٹ ہوگا، آپ حد سے تجاوز کرنے والے ہو جائیں گے. تو ساری کی ساری عبادات یہ توقیفی ہیں. تیسری چیز عبادات میں اصل ہے نہ کرنا جب تک کہ اس عبادت کے کرنے کا ثبوت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہ جائے. عبادت میں اصل یہی ہے، جڑ یہی ہے، بنیاد یہی، نہ کرنا جب تک کہ کرنے کی دلیل نہ مل جائے. مثال کے طور پر ایک آدمی ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھے تو کیا وہ عبادت کے اصل پر ہے؟ نہیں ہوگی اس کی نماز، کیونکہ اللہ کے رسول نے صرف 4 ہی پڑھا ہے، صرف 4 ہی پڑھا ہے، 3 بھی نہیں 5 بھی نہیں. عبادت میں اصل ہے نہ کرنا جب تک کہ اس کی دلیل نہ مل جائے. چنانچہ کسی چیز کو بطور عبادت کرنے کے لیے دلیل تلاشنی پڑے گی. کس سے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. فتاوے لوگوں کی اجتہادات بعد میں دیکھے جائیں گے، لیکن دلیل، جن کا اجتہاد دلیل سے مضبوط ہے اسی کا اجتہاد قبول کیا جائے گا. چوتھی چیز اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ببانگ دحل مختلف انداز سے اعلان فرمایا ہے، من عمل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی بھی عمل کیا، چاہے وہ دیکھنے میں سندر لگے، خوبصورت لگے، زیادہ ثواب محسوس ہو، کوئی بھی عمل کیا اور اس عمل کے کرنے کا حکم یا ثبوت مجھ سے نہیں، یعنی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ قابل مردود اور قابل رد اور ٹھکرا دینے کے لائق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں نہیں مختلف آیتوں میں یہ تعلیم دی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اسی آیت کے آگے حصے میں اگر تمہیں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، کوئی کہتا ہے اس طرح کرو، کوئی کہتا ہے اس طرح کرو، تو اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. دیکھو قرآن میں اس کا ذکر ہے، دیکھو اللہ کے رسول اکرم کی صحیح سنت سے ثابت ہے، نہیں ہے تو پھینکو اس کو ردی کی ٹوکری میں. یہ چند بنیادی اصول سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عبادت میں 2 چیز ہونی چاہیے. عبادت کے قبول ہونے کے لیے یا مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے 2 چیز ہونی چاہیے. ایک اخلاص، پاک نیت، دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت اور تابعداری اور فرما برداری. اخلاص ہے، نبی کی پیروی نہیں عبادت نہیں قبول ہوگی. نبی کی پیروی ہے، اخلاص سے عبادت نہیں قبول ہوگی. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے سب سے پہلے امام ہیں، محسن انسانیت ہیں، شافع محشر ہے. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا ہے، علیکم بسنتی
میرے طریقے کو پکڑو، میری سنت کو لازم پکڑو، میرے راستے کو لازم پکڑو، وہ سنت الخلفاء راشدین المہدیین، اور میرے بعد جو ہدایت یافتہ خلیفہ ہوں گے، خلفاء ہوں گے، ان کے طریقے کو لازم پکڑو۔ اس کو چوبھر یہ بغل کے درار کے دانت سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے، بالکل قدم بقدم، یہاں تک کہ اگر وہ کسی سانڈ کے سوراخ میں داخل ہو جائیں گے تو اس میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہماری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقہ کے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، بس وہی حق پر ہوں گے۔ تو ان تمہیدی کلمات کے بعد آئیے جو سوال ہے کہ کیا قرآن کی تلاوت کر کے یا کرائے پر تلاوت کرا کے یہ مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے بخشا جا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، سب سے پہلی چیز تو ہمیں چوکنا رہنا چاہیے کہ جب تک زندگی ہمیں ملی ہے ہم عبادت کے ٹرلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق بھر لیں۔ ہم اس سہارے پہ نہ رہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی، میرے بچے، میرے شوہر، میری اولاد مجھے نفع پہنچائے گی۔ جو آپ کر لیے وہی اصل ہے، جو آپ کر لیے وہی اصل ہے۔ دوسری بات، صحیح اور راجح اور دلیل کی روشنی میں یہی کہنا صحیح ہے کہ قرآن کی کرائے پر تلاوت کرا کے مردوں کے نام بخشنے کا کہیں وجود اور کہیں ذرہ برابر بھی ثبوت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی حدیث سے، فعلی حدیث سے، تقریری حدیث سے نہیں ملتا ہے۔ کوئی مائی کا لال یہ دکھا نہیں سکتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم نے کہیں فرمایا ہو یا کہیں کیا ہو یا صحابہ کرام نے کیا، اللہ کے رسول کو علم ہوا ہو اور تک کہ کرائے پر لا کر کے قرآن پڑھوا کر کے، جبکہ اس زمانے میں حفاظ بھی تھے، کوئی جاہل لے کر سکتا، اس زمانے میں اکٹھا قرآن نہیں تھا، بہت سارے صحابہ کرام میں حفاظ تھے، 2-4 صورتیں یاد تھیں، کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ کرائے پر لا کر کے قرآن خوانی اللہ کے رسول نے کیا کہیں بھی۔ اور اگر کہیں ثبوت ہے صحیح حدیث سے تو کوئی لا کر کے پیش کرے۔ دوسری بات، خود میت کے اہل خانہ، قریبی رشتہ دار کا بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور عمل سے اس کا ثبوت بالکل نہیں ملتا ہے، بالکل نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، ہم سب کی امی جان حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کی زندگی میں بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام، شہدائے عظام کا انتقال پرملال ہوا ہے۔ ایک نہیں، کئی ایک غزوات کو دیکھ لیجئے، آپ کے خیش و اقارب جو آپ پر ایمان لائے تھے ان میں بھی وفات ہوئی ہے، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ کے اندر بحیثیت رسول، بحیثیت نبی تھے، مدینہ کے اندر 10 سال بحیثیت رسول، بحیثیت نبی تھے۔ آپ کے اوپر وحی الہی کا نزول ہوتا تھا اور آپ پر دین اسلام مکمل کیا گیا، لیکن اللہ کے رسول اکرم سے پورا 23 سالہ نبوی دور کے اندر، چاہے وہ مکی زمانہ ہو چاہے وہ مدنی زمانہ ہو، کبھی بھی ایک موقع پر بھی ایسا ثبوت نہیں ملتا ہے، اور نہ خلفائے راشدین سے اور نہ ہی جمہور صحابہ کرام سے بالکل ثبوت نہیں ملتا۔ چنانچہ قرآن پڑھ کے میتوں کے نام بخشنے کا ثبوت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً نہیں ہے۔ اور اگر وحی جاری اتر رہی تھی، اگر اس میں امت کے لیے خیر ہوتا تو علام الغیوب، غیب کا جاننے والا مولا
ایک ہی بار اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا عمل کرواتا تو اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور ساری کی ساری عبادت توقیفی ہیں، اور کوئی بھی عبادت بنا ٹھوس اور مستند دلیل کے کرنا دین میں بدعت ایجاد کرنا ہے۔ عبادت کے اندر علماء کی رائے کو نہیں دیکھا جائے گا، الا یہ کہ وہ رائے قابل اعتماد دلیل سے جڑی ہوئی ہو، کیونکہ جب اللہ کے رسول کا عمل آ گیا، جب اللہ کے رسول کی سنت آ گئی، تب یہ قیاس یا گیس یا نفس پرستی یا ہوا پرستی کو دھکے مار کر کے پھینک دیا جائے گا کہ دین اسلام یہ اللہ کا منتخب دین ہے، اور دین اسلام کو سمجھانے کے لیے اور بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امانت دار جبریل امین کے ذریعہ امانت دار پیغمبر پر اتارا، اور امانت دار پیغمبر کے صحابہ کرام نے دین کو مکمل طریقے سے پھیلایا۔ میرے بھائیو ساتھیو، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بطور شریعت اتارا اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی دین ہے، وہی لیا جائے گا، اور اس پر عمل نہیں، اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ چاہے جس کے اجتہادات ہوں، چاہے جس کے کوششیں ہوں، اس کو نہیں لیا جائے گا، کیونکہ شریعت نفس پرستی، گروپ بندی اور اجتہاد ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اس پر کوئی دلیل اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے کہیں نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن خوانی کی ہو، یا قرآن کی تلاوت کر کے ان کو ثواب پہنچایا ہو، یا نماز پڑھ کر کے ان کو ثواب پہنچایا ہو، یا روزہ رکھ کر کے ان کو ثواب پہنچایا ہو، الا کہ رمضان کا روزہ یا نظر کا روزہ میت جو پر تھا اور وہ قضا نہیں کر پایا، قضا کرنے کی طاقت تھی تو اس کو الگ بات ہے، اس کو اس کے ورثہ قضا کریں گے۔ چنانچہ مومن کے اوپر یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ شریعت کی پابندی کرے اور عبادت اسی انداز سے، اسی طریقے سے، اسی موقع پر، اسی گنتی میں، اسی کیفیت میں ادا کرے جو اللہ تعالیٰ نے بطور شریعت اتارا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اتاری گئی شریعت کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیز نہ گڑھے، نہ ایجاد کرے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارے آقا کا حکم نہیں ہے، نشاندہی نہیں، رہنمائی نہیں، تو وہ عمل بدعت ہے اور اسے ٹھکرانے کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ خطبہ جمعہ کے اندر اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین گائیڈ اور رہنمائی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی ہے، وشر الامور محدثاتها، سب سے بری بات، گھناؤنی بات، گندی بات بدعتیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا راستہ جہنم ہے، جسے صحیح مسلم نے جمع کیا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو یہ بات کہا کرتے تھے، یہ حدیث پڑھا کرتے تھے۔ تیسری بات، ہمیں شریعت کی اتباع کرنی چاہیے، بدعت کی اتباع، خرافات کی اتباع نہیں کرنی چاہیے۔ بندہ جو عمل کرتا ہے، خود بندہ اپنی زندگی میں جو عمل کرتا ہے وہی عمل اس کے لیے کارآمد ہے اور اس کے لیے مفید ہے۔ چنانچہ آج کوئی قرآن خوانی کرا، کل کوئی میت کی طرف سے نفل پڑھنے لگے، اور نفل پڑھنے کا میت کی طرف سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب آئیے ہم دیکھیں اور جانیں، تو گویا قرآن خوانی کا چاہے کرائے پہ پڑھوایا جائے، چاہے خود پڑھائیں، یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ اور آپ کے امام کون ہیں؟ مولانا عطاء الرحمان صاحب، توبہ توبہ، ان کے پاس وحی نہیں آتی، یہ نبی کے پیغمبر نہیں ہیں، یہ نبی کے رسول، یہ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔
ٹھیک ہے ایک طالب علم ہے، آپ کی زبان میں ایک عالم ہے، ہو سکتا ہے مفتی کا پد بھی دے دیں وغیرہ، لیکن غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ غلطی سے بچا ہوا کون ہے؟ ہمارے پیارے حبیب، ہمارے اماموں کے امام، امام ابو حنیفہ کے امام، امام مالک کے امام، امام شافعی کے امام، امام احمد بن حنبل کے امام، امام یوسف کے امام، امام کرخی کے امام، سارے مفتیوں کے امام، سارے مولویوں کے امام کون ہیں؟ اللہ کا۔ ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو امام دار الہجرہ ہے کہا کرتے تھے کل یؤخذ بکلامہ ویرد الا صاحب هذا القبر واشار الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے، ٹھکرائی بھی جا سکتی ہے، سوائے یہ قبر والا، اور اللہ کے رسول اکرم نے قبر مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہی ایک ہیں جن کی بات چھوڑی نہیں جا سکتی، ٹھکرائی نہیں جا سکتی۔ علماء سے اجتہادی غلطیاں ہو سکتی ہیں، قیاس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، فتویٰ دینے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہی اکیلے معصوم عن الخطا۔ پوچھو جو لوگ جائز ہنستے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن خوانی کرنے کی اجازت ہوتی یا قرآن پڑھ کر کے مردوں کو ثواب بخشنے کی اجازت ہوتی تو اللہ کے رسول ہنستے خدیجہ کے لیے نہ کرتے؟ اپنی وفات شدہ بیوی کے لیے نہ کرتے؟ اپنے وفات شدہ بیٹوں کے لیے نہ کرتے؟ حضرت حمزہ کے لیے نہ کرتے؟ اور جتنے صحابہ کرام شہید ہوئے اور اللہ کے رسول کو تکلیف ہوئی، حضرت سمیہ کے لیے نہ کرتے؟ آل یاسر کے لیے نہ کرتے؟ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو گویا اللہ کے رسول نے کیوں نہیں کیا؟ کیا اللہ کے رسول کو اپنی بیوی بچوں سے محبت نہیں تھی؟ کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کرام سے محبت نہیں تھی؟ غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے تھے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اللہ کے رسول وہی کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کر دیا تھا۔ یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک، اے نبی اسی چیز کی تبلیغ کرو جو تمہاری جانب بذریعہ وحی اتارا گیا ہے، بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے۔ قرآن خوانی اللہ کے رسول پر نازل نہیں کیا گیا، اور مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن کی تلاوت کے ذریعے یہ نہیں نازل کیا، اسی لیے اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ اگر نازل ہوتا زندگی میں ایک بار بھی اللہ رب العالمین حکم دے دیتا اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، تو ضرور اللہ کے رسول ایک بار بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ لمبے پیمانے پر، بڑے انداز میں، چھوٹے انداز میں اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا راجع یہی ہے، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن شریعت اسلامیہ ہماری اور آپ کی بانجھ نہیں ہے، بہت ہی سرل، بہت ہی آسان، ہر ایک کے لائق، ہر ایک کے مناسب یہ شریعت اسلامیہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بندوں کے لیے منتخب کیا ہے، اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے حالات اور ظروف اور کوالٹی اور کیفیت جاننے والے مولا نے اس کو آخری دین کے طور پر اتارا ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ لوگ اس طرح کی تجارتی علماء اور مفتی پیدا ہوں گے جو قرآن خوانی کرا کر کے اپنی جیب بھریں گے، قرآن کو بیچیں گے، قرآن سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ جانتا تھا۔ شریعت اسلامیہ بانجھ نہیں ہے، میت کو ثواب پہنچانے کا ذریعہ بھی شریعت اسلامیہ نے بتلایا ہے، اور اسلام نے، اللہ کے رسول نے جتنا بتلایا بس اتنے ہی۔ نمبر 1، اگر میت پر قرضہ ہے تو اس کا قرضہ ادا کر دیجئے۔ قرآن خوانی کرانے والوں اور قرآن خوانی کرنے والوں اور قرآن خوانی سے جو دنیاوی فائدہ ملتا ہے، جنازہ پڑھانے کے لیے سب سے آگے رہتے ہو، لیکن کبھی پوچھتے بھی نہیں کہ اس میت پہ قرضہ تو نہیں ہے، اس کے اہل و عیال قرضہ ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ بے نمازی، یہ شرک و بدعت کرنے والا، یہ جمعہ پڑھنے والے پر قرآن خوانی کرا کر کے اس کو بخشوا لوگے اللہ کے ہاں سے؟ میت کا قرضہ ادا کر دو، جس طرح ایک زندہ کا قرضہ آپ نے ادا کر دیا، ایسے ہی میت کا قرض ادا کر دیا، میت کو ثواب ملے گا، کیونکہ قرض کی ادائیگی نہ کرنے کو جس سے جو عذاب ملتا ہے اس سے بچ جائے گا۔ کیا کسی زندہ کے لیے قرآن پڑھ کر کے آپ بخشتے ہو؟ کسی زندہ کے لیے قرآن پڑھوا
آپ بخشو. آپ قرآن پڑھو للہ فی اللہ اخلاص کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کی عبادت کرو. آپ کو بھی ثواب ملے گا, آپ کے پڑھانے والے والدین کو بھی ثواب ملے گا, آپ کے استاد کو بھی پڑھے گا, چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو. آپ ڈیلی قرآن کی تلاوت کرو. اللہ کی قسم قرآن کی تلاوت میں جتنے آپ کے اندر قرآن کی محبت ہوگی, اخلاص ہوگا, آپ بخشو یا نہ بخشو, بخشنے کے کوئی موقع ہی نہیں ہے, خود اللہ تعالیٰ ثواب اس کا پہنچائے گا. جن لوگوں نے آپ کو قرآن پڑھایا, جو لوگ قرآن پڑھنے کا ذریعہ بنے, یہ طریقہ کیوں نہیں ایجاد کرتے ہو؟ ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں. کہاں گئی ہے ہماری اور آپ کی عقل؟ آپ قرآن خوانی کرانے کے لیے پریشان ہو. کتنے دن آپ قرآن پڑھتے ہو اپنے گھروں کے اندر؟ اپنے بچوں کو کتنا قرآن پڑھاتے ہو؟ مانتیسری اسکولوں میں داخل کا تو اے فار فلاں, بی فار فلاں, بی الف با تا سکھانا نہیں آتا, کلمہ سکھانا نہیں آتا, نماز کا طریقہ بتلانا نہیں آتا, نماز کی دعائیں نہیں آتی. اپنے بچوں کو سکھائے ہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. قرآن پڑھو, آٹومیٹک آپ کے والدین کو ثواب ملے گا, کیونکہ قرآن پڑھنے کا ذریعہ پہلے وہ بنے, آپ کے اساتذہ کو ملے گا. قرآن پڑھاؤ, قرآن پڑھاؤ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. دنیا کے اندر خود قرآن کی تلاوت کو جب تک زندگی ہے, روز قیامت اللہ تعالیٰ کہے گا تو قرآن کو اسے پڑھتا چلا جا جیسے دنیا میں پڑھتا تھا, اور جنت کے محلوں پر چڑھتا چلا جا. تیرا ٹھکانہ وہاں جہاں تیرے تلاوت رکے گی. تو قرضہ ادا کر دو, اس پر جنازے کی نماز پڑھو. اگر وہ توحید والا ہے, 5 وقتہ نماز کا پابند ہے, اس پر جنازے کی نماز پڑھو. اور جنازے کی نماز میں میت کے لیے دعا ہے جو سب سے پیاری دعا ہے. اور کیا کرو, اس کی طرف سے اگر طاقت ہے تو حج کرو اور عمرہ کرو. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور کہا, اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا, اگر کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں حج کرو. اجازت دیا حج کرنے کی. نماز پڑھنے کی اجازت کسی صحابی نے پوچھا بھی نہیں اور آپ نے حکم بھی نہیں دیا. ایک صحابیہ لبیک ان شبرما کی طرف سے لبیک بلند کر رہی تھی. اللہ کے رسول نے پوچھا وہ شبرما کہا یہ معاملہ ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم اپنی طرف سے حج کر چکی ہو؟ کہا نہیں. کہا پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرما کی طرف سے حج کرو. تو حج کرو, عمرہ کرو, اور کیا کرو؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح مسلم کی روایت, اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3, جب آدم کی اولاد یا انسان مر جاتا ہے دنیا کے عمل کا سلسلہ کٹ آف ہو جاتا ہے. اب وہ نہیں کر سکتا, اب وہ قرآن کی تلاوت, روح نکلے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا, نماز نہیں پڑھ سکتا, صدقہ نہیں کر سکتا, حج نہیں کر سکتا, بھلائی کا حکم نہیں دے سکتا, برائی سے نہیں روک سکتا. اس کے دنیاوی عمل کا سلسلہ بند خلال الا من 3. لیکن 3 ذریعہ آج اس حدیث کو علماء کرام کیوں نہیں عام کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پیٹ پر لات مار دیا جائے گا, قرآن خوانی کرنے اور کرانے کا ان کو موقع نہیں ملے گا. اور اس وجہ سے بھی کہ کرائے پر سب کرا لینا چاہے, اپنے مرے ہوئے ابا کو کرائے پر بخشواؤ گے, کرائے پہ بخشوانے سے بخشا نہیں جائیں گے. ان کا عمل, ان کا عقیدہ اور تمہاری نیکیاں, 3 چیزیں ہیں جو اس کا اجر و ثواب جاری ہوتا ہے. صدقۃ جاریۃ او صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ. کہیں وہ مسجد بنا کے گئے, مدرسہ بنا کے گئے, نل لگوا کے گئے, ہاں راستہ بنا کے گئے, یتیم خانہ بنا کے گئے, روڈ بنا کر کے گئے, جس سے امت کو فائدہ ہو رہا, تو وہ چیز جب تک جاری رہے گی اپن کی اخلاص اور حلال کمائی کے حساب سے ان کو ثواب ملتا رہے گا. اصل یہی ہے صدقہ جاریہ. لیکن علماء کرام کے بیانات کے حساب سے گنجائش ہے آپ کر دو. قرآن خوانی کرواتے ہو, لو یتیم بچہ پالو, اس کی تعلیم کا بندوبست کرو, جا کے مدرسے میں 1000 اینٹ دے دو, جا کے مسجد میں 1000 اینٹ دے دو, مسجد میں پنکھا لگوا دو, صدقہ جاریہ کرو. اس سے حلال کمائی سے, اس سے میت کو ثواب ملے گا, آپ کو بھی ملے گا, میت کو بھی ملے گا. اور علم ينتفع بھی, یا کوئی علم وہ مرنے والا چھوڑ کر گیا ہو, وہ اس نے کتاب لکھی یا کسی کو پڑھانے کا خرچہ برداشت کر, دینی علم, انجینئرنگ نہیں, ڈاکٹری نہیں, دینی علم,
جب قرآن و حدیث کے اندر علم کی بات آتی ہے تو اس سے شریعت کا علم مراد ہوتا ہے، علم ایسا علم چھوڑ کر کے گیا ہو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پر اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، آپ سب کے والدین کو، توحید والوں کو بخش دے۔ میری اماں نے مجھے الف با سکھایا تھا، میرے والد محترم نے مجھے قرآن پڑھایا تھا، دینی تعلیم دی تھی۔ اب میرے عمل کے اندر جتنا اخلاص ہے، میرے ابا کو، میری اماں کو اس کا ثواب مل رہا۔ میرے اساتذہ کرام نے ہمیں پڑھایا، ان کو ثواب مل رہا۔ ہماری تعلیم و تربیت میں جن لوگوں نے ایک پاؤ ایک چھٹا خرچ کیا ہے، مدرسے جو لوگوں نے بنائے ہیں، ان کو ثواب مل رہا ہے۔ ہمارے اس عمل کا اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص دے، سارا ثواب مل رہا ہے۔ جو علم ہمیں سکھایا لوگوں نے، ہم جو سکھا رہے ہیں، آپ جو سکھائیں گے، اس طرح ثواب جاری رہے گا۔ آج کہو مولوی صاحب قرآن خوانی نہ کرو، 10-20 قرآن خرید کر کے ان بچوں کو قرآن دے دو جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن خریدنے کی طاقت نہیں ہے، نہیں ہمت پڑے گی۔ لو غریب بچوں کو، یتیموں کے بچوں کو لو، کسی تحفیظ کے مدرسے میں داخل کر دو، ان کو حافظ بنا دو، ان کو دین کا عالم بنا دو۔ نہیں، بغلیں جھانکیں گے، بنا دو مدرسہ۔ آج گاؤں یہی قرآن خوانی جیسے رسم و رواج کی وجہ سے، جیسے ہندوؤں کے اندر برہمنوں پنڈتوں نے سارے دین کا ٹھیکہ اپنے پاس رکھا ہے، ایسے ہمارے ہندو پاک کے اندر بہت سارے مولوی ملاؤں نے دین کا پورا ٹھیکہ بس اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ عوام کو تعلیم دینے کی ضرورت وہ محسوس کرتے نہیں۔ آپ کے گاؤں میں مدرسہ ہے، قرآن خوانی تو بہت کر رہے ہو، جنازہ پڑھانے والے نہیں آپ کے گاؤں میں، مدرسہ ہے، قرآن کی تعلیم کا انتظام ہے، دین کی تعلیم کا آپ کے گاؤں میں انتظام ہے۔ قرآن خوانی کرنے کے بجائے لوگوں اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اٹھاؤ اپنے گاؤں میں مدرسے بناؤ، مولویوں کو اچھی تنخواہ دو، ان کا ادب و احترام کرو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، یہ اس سے فائدہ ہوگا۔ تیسرا، اولد صالح یدعو لہ، نیک لڑکا جو اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ نیک لڑکا جو اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ لیکن بڑا مشکل ہے، اللہ کے رسول نے شرط لگائی، نیک لڑکا، آپ نیک بنو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، اپنے خالہ خالو کے لیے دعا کرو، اپنی بیوی کے لیے دعا کرو، اپنے بچوں کے لیے دعا کرو۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سب کی بات غلط ہو سکتی ہے، آقا نامدار کی بات قطعاً غلط نہیں ہو سکتی، ہر ایک کی بات ٹھکرائی جا سکتی ہے، نبی کی بات۔ ولد صالح یدعو لہ، نیک لڑکا جو ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعا سکھائے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اور اس آگے والی آیت وقت نہیں ورنہ میں بتلاتا۔ تو نیک لڑکا جو دعا کرے، نماز نہیں آپ پڑھو گے، مزاروں پہ جاؤ گے، درگاہوں پہ جاؤ گے، خرافات کرو گے، بدعتیں کرو گے، جوا کھیلو گے، سٹا کھیلو گے، سود کھاؤ گے، حرام کام کرو گے، اور قرآن خوانی کر دیے بس ہو گیا۔ کیوں نہیں اپنے بن کر کے اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچاتے ہو؟ اور دیکھیں قرآن خوانی سب کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن نیک بن کر کے دعا کرنا ہر ایک کے بس کی بات ہے، ہر ایک کے بس کی بات ہے۔ علم پھیلانا ہر ایک کی بس کی بات ہے۔ صدقہ جاریہ اپنی مالی استطاعت کے مطابق کرنا ہر ایک کی بس کی بات ہے۔ یہ مولویوں کے چکر میں نہ آؤ، اگرچہ فقہا کے کچھ اقوال ہے کہ کر سکتے، نہیں، اللہ کے رسول سے بالکل ثابت نہیں۔ تو نیک لڑکا جو دعا کرے، یہ 3 ذریعہ ہے میت کو ثواب پہنچے۔ ان کی طرف سے آپ صدقہ کرو اخلاص کے ساتھ، بنا ریاکاری کے، بنا دکھاوا کے، بنا شور ہنگامہ کے، اخلاص کے ساتھ وہ کیا کرو؟ صدقہ کرو، صدقہ کرو، اس کا قرضہ ادا کرو، اس پر جنازہ پڑھو، اس کی طرف سے صدقہ جاریہ کرو، علم پھیلاؤ، دین کا علم پھیلاؤ، نیک بن کر کے اس کے لیے دعا کرو۔ لیکن یہ قرآن خوانی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، یہ تیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ 40واں اللہ کی قسم گواہ بناتا ہوں آپ لوگ، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، یہ برسی اللہ کے رسول اکرم سے ثابت نہیں ہے، یہ عید کے دن قبر کی زیارت اللہ کے رسول اکرم سے ثابت نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال قرآن پڑھ کر کے مردوں کے روحوں کو ثواب پہنچانا لوگ کہتے ہیں، ہمارے رسول نے نہیں کہا ہے، مدینہ والے آقا نے نہیں فرمایا ہے۔
وہ رب کریم کا محبوب پیغمبر جس پر قرآن اترا ہے اس نے نہیں کیا، نہ پھیلایا ہے۔ یہ بات کے لوگوں کی ایجاد کردہ چیزیں، کوئی بھی کہے، کسی کی بات بھی نہیں دیکھی جائے گی تو مدینہ والے آقا۔ آسمان کے رب کی بات چلے گی یا آسمان کے رب کے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی، اور کسی کی بات نہیں، موسیٰ کی بات نہیں چلے گی، عیسیٰ کی بات نہیں چلے گی، ابراہیم کی بات نہیں چلے گی، اللہ کہ اللہ کے رسول نے تصدیق مانا۔ اگر چلے گی تو رب کے فرمان کی، نبی کے پیغام کی، بس۔ اذان میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ تو قرآن خوانی کرنا، قرآن پڑھ کر کے بخشنا، یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور جو عمل اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، بے سود اور بے منفعت ہے۔ ہاں، آپ قرآن کی تلاوت کرو، ایک عبادت ہے، جس طرح نماز کے سجدوں میں آپ دعا کرتے ہو، اور اسی طرح اذان اور اقامت کے بیچ آپ دعا کرتے ہو، اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد آپ اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے مردوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تیسری بات، قرآن کا ثواب کہ آپ مالک نہیں ہیں، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ آپ ہیں مالک، آپ ہیں مالک۔ جو تلاوت آپ نے کی، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملی، اس کے مالک آپ ہیں کہ آپ کا رب ہے؟ اور وہ چیز جس کے مالک آپ نہیں، کسی کو گفٹ میں کیسے دے سکتے؟ یہ چشمہ میرا ہے، یہ میرا چشمہ، میں اس کا مالک ہوں۔ آپ اٹھا کر کے چشمہ کسی دوسرے کو دے دیں گے میرا چشمہ؟ آپ کے ثواب کا مالک آپ نہیں ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں کہ قبول ہوا کہ نہیں، امید ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ کے ثواب کا مالک اللہ ہے۔ آپ کا گھر میں آ کر کے بیچ دوں، بولو، دو گے اجازت؟ میں جاؤں کسی کے نام رجسٹری کر دوں؟ مسلمان اور خرافات سے بچو، بدعتوں سے بچو۔ دوسرا سوال کا دوسرا حصہ کہ کیا قبر پر جا کے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اول اور آخر قدوہ اور نمونہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر قرآن پڑھنے سے، مجاوری کرنے سے، چراغاں کرنے سے، قبر کو پختہ بنانے سے، قبر کو درگاہ و مزار بنانے سے، قبر کو روندنے سے، قبر کی بے حرمتی کرنے سے منع فرمایا، حرام ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کے مطابق، فرمان مبارک کے مطابق، قبر پر قرآن پڑھنا، چاہے سورہ بقرہ ہو، چاہے سورہ یاسین ہو، چاہے سورہ فاتحہ ہو، چاہے سورہ اخلاص ہو یا بقیہ کل ہو، حرام اور ناجائز نہیں، بلکہ یہ ایسی بدعت ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دینے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو ناپسند کرتا ہے اور بدعت کو ناپسند فرماتا، چنانچہ بدعت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کرنے والوں کو آداب سکھایا ہے۔ پہلی بات، قبر کی زیارت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم آخرت یاد کرو، پہلا مقصد ہے کہ تم بھی آج دندنانے پھر رہے ہو اللہ کی زمین پر زندہ۔ یہ جو مردے دفن ہے، یہ بھی ایک زمانہ تھا، ان کا بھی ایک جلوہ تھا، یہ بھی نوجوان تھے، یہ بھی دندناتے ہوئے پھر رہے تھے۔ آج یہ منومن مٹی کے اندر ہے، ہو نہ ہو آج نہیں کل نہیں پرسوں، 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد آپ کو بھی یہی آنا ہے۔ یہی آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر کی زیارت، تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ مردوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا، صدقے اس میں، جس میں کہ 3 چیزیں میت کو ثواب پہنچانے کا ذریعہ وہاں کہیں نہیں کی، جس نے قرآن پڑھ کر کے بخشا، صدقہ جاریہ کیا، علم پھیلایا، نیک بن کر کے دعا، کہیں نہیں قرآن بخشا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چورا لیے؟ آپ کے مولوی صاحب، مفتی صاحب ہی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آپ قرآن خوانی کرو، رسول نے نہیں بتلایا، تہمت لگا رہے ہو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن پڑھنے سے، اللہ کے قبر پر قرآن پڑھنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان جیسا نہ بنو، اور اپنے گھروں میں سنت پڑھو۔ یعنی جس طرح قبرستان پر قرآن پڑھنا منع ہے، جس طرح قبرستان پر نماز پڑھنا منع ہے، ایسے ہی گھروں کے اندر قرآن پڑھنے سے نہ رک جاؤ، گھروں کے اندر نفلیں ادا کرنے سے نہ رک جاؤ۔
تو یہ کام بدعت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ کرام نے پوچھا، یہاں تک کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ لمبی ہوتی جا رہی اس لیے میں مختصر کراؤں، کہ اگر میں قبرستان کی زیارت کروں تو کیا پڑھوں؟ اللہ کے رسول کے مختلف الفاظ، آپ جب قبرستان کی زیارت کرنے جائیں تو چاہے عام طور پر چاہے السلام علیکہ یا فلاں، السلام علیکہ یا والدی، السلام علیکہ یا امی، غفر اللہ لک، تم پر سلامتی ہو اے میرے مرے ہوئے ابو جان، امی جان، بیوی، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، قبر کے عذاب سے سلامتی، قبر کے فتنے سے سلامتی، جہنم کے عذاب سے سلامتی، غفر اللہ لک، اللہ تمہارے لیے بخش دے، رحمن اللہ وإیاک، اللہ ہمارے اوپر بھی رحم فرمائے اور تمہارے اوپر بھی رحم فرمائے۔ بلکہ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے یہ دعا کہ یہ دعا پڑھیں جب قبر کی زیارت کریں، یہ نہیں سکھایا کہ سورہ بقرہ پڑھو، سورہ السلام علیکہ اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ یا اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ اللہ کے رسول نے امائی عائشہ کو سکھایا تھا۔ کیا پڑھیں گے؟ السلام علیکم یا اہل الدیار، جب قبرستان پہ آپ گئے ہیں، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، تم پر اللہ کی سلامتی ہو اے اس بستی میں موجود مومن اور مسلمان، اور مشرکوں کے لیے نہیں، خرافات کرنے والوں، مومن من المؤمنین والمسلمین، مومن اور مسلمان، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ ہم اپنے لیے، پہلے اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت چاہتے ہیں، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی بخش دے اور تمہیں بھی بخش دے۔ یہ دعا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ دیکھو اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ جب پہنچو تو قرآن خوانی کرو، کہیں کہا اس میں، اس دعا کے اندر کہیں کہا یا مجاوری کرو یا چراغاں کرو، بلکہ قبر کو پختہ بنانے سے اللہ کے رسول نے تو منع فرمایا۔ حضرت علی کو بھیجا، جاؤ دیکھو کسی جانور کے گلے میں تعویذ تاج کی شکل میں لٹکا کاٹ دو، کہیں قبر بھی اونچی بنی ہوئی تو اس کو زمین کے برابر کر دو۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تیجا کیا، نہ چلسواں کیا، نہ برسی کیا، نہ قبر پر موم بتی جلایا، نہ پختہ بنایا، نہ چراغ کیا، نہ کبھی قبر پر نماز پڑھی اور نہ کبھی قبر پر قرآن کی ایک آیت بھی پڑھی۔ تو بہرحال نہ قبر پر سورہ فاتحہ ہم پڑھ سکتے ہیں، نہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، نہ ناس و فلق پڑھ سکتے ہیں، نہ یاسین و بقرہ پڑھ سکتے ہیں، اور نہ ہی قرآن پڑھ کر کے ہم میتوں کو بخش سکتے ہیں۔ کیوں روک رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ لائیں سارے مفتیوں سے پوچھو، یہ نہ کہ فلاں امام نے کہا ہے، فلاں مولوی صاحب نے کہا ہے، فلاں فقہ کی کتاب میں موجود ہے، امام احمد نے کہا، علامہ ابن تیمیہ نے کہا، فلاں۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کیا ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ کرام نے کیا ہے، خلفائے راشدین نے کیا ہے۔ اگر کیا ہے تو کیا جائے گا، وہ بھی جمہور، ورنہ نہیں، کیونکہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، نبی کی اطاعت و فرمانبرداری ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے۔ نبی کی سنت صحیحہ سے، صحیح سنت سے اگر کوئی چیز ثابت نہیں تو ہمارے دیکھنے میں، لوگوں کے کہنے میں کتنی ہی خوبصورت، کتنی ہی باعث اجر و ثواب ہو، وہ ٹھکرا دی جائے گی۔ جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی، چھوڑی بھی جا سکتی، سوائے اس قبر والے کی، کیونکہ قبر والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی طرف اشارہ فرمایا، ان کے پاس وحی آتی تھی، وہ دین کے پیغمبر تھے، دین کے نبی تھے، دین کے رسول تھے، شریعت ان کے اوپر متعین مکمل ہو گئی، اور اللہ کے رسول نے اپنی امت کو ایک روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، جس کے راتیں بھی دن کی طرح پرنور اور اجالے اور منور ہیں، اور جو اللہ کے رسول سے راستے سے ہٹکے گا تو ہلاک و برباد ہو جائے گا، ہلاک و برباد۔ ان سارے عملوں سے جو آپ قرآن خوانی کر رہے ہو، آپ کو بھی گناہ ملے گا، اور آپ کا باپ بھی کرتا تھا تو اس کو بھی گناہ ملے گا، اور آپ کے اس رسم و رواج کو دیکھ کر آپ کی اولاد کرے گی، یہ شر کا کام جاری رہے گا۔ یہ صدقے، اچھے صدقے جاریہ نہیں بلکہ یہ بری
عادت ہے۔ لہذا قرآن خوانی کرنا کرائے پر یا خود کر کے میتوں کے نام بخشنا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ قبر پر قرآن پڑھنا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اور اگر ثابت ہے تو لاؤ کوئی صحیح روایت، اور اللہ کے رسول سے ثابت نہیں تو کوئی بھی کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہی راجح بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے، بدعت سے بچائے، خرافات سے بچائے، اور سنت رسول کے مطابق اپنا عمل، اپنا اخلاق، اپنا عقیدہ، اپنا کردار، اپنی شادی و بیاہ، اپنے لین دین، اپنی تجارت اور زندگی کے سارے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقے سے ثابت سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔